سیرت طیبہ کے عنوان سے ہی کچھ باتیں آج بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ پہلے ایک نعتیہ کلام سنیں۔ ہوئی جہاں میں جب آقا کی آمد، ہوئی جہاں میں جب آقا کی آمد، تھا ربیع الاول کا مہینہ۔ ہوئی جہاں میں جب آقا کی آمد، تھا ربیع الاول کا مہینہ۔ انسانیت غرقاب تھی شرک کی مجدار میں۔ ہمارے حنیف بھائی سمجھے ہوں گے اس کا مفہوم۔ انسانیت غرقاب تھی، غرقاب یعنی ڈوبی ہوئی، مجدار میں، شرک کی مجدار میں۔ تو انسانیت غرقاب تھی شرک کی مجدار میں، مل گیا ان کو ہدایت کا سفینہ۔ سفینہ یعنی کشتی، ہوڑی، اسٹیمر۔ تو انسانیت غرقاب تھی شرک کی مجدار میں، مل گیا ان کو ہدایت کا سفینہ۔ تھے جو زندگی کے اطوار سے نا آشنا، اس میں یہ فارسی لفظ آیا ہے نا آشنا۔ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو تو حضرت کو دیکھ لو ان کا گاؤں ہے آشنا ہے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی کلیپٹن مسجد میں۔ ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کسی کے تعلق سے کہ حضرت یہ آشنا کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بندہ ان سے نا آشنا نہیں ہے صدیق بھائی، کہ بندہ ان سے نا آشنا نہیں ہے۔ تو تھے جو زندگی کے اطوار سے نا آشنا، آ گیا ان کو جینے کا قرینہ، آ گیا ان کو جینے کا قرینہ۔ ہے شہر مدینہ سارے شہروں سے پیارا، ہے شہر مدینہ سارے شہروں سے پیارا، جہاں آرام فرما ہے آقا مدینہ، جہاں آرام فرما ہے آقا مدینہ۔ ہے سلام کی خواہش یہی دیرینہ، ہے سلام کی خواہش یہی دیرینہ، کہ جا کے دیکھے وہ بھی شہر مدینہ۔ آمین۔ کہ جا کے دیکھے وہ بھی شہر مدینہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے جائے، ہر مسلمان کو لے جائے، بار بار لے جائے، اور جیسے وہاں حاضری دینی چاہیے اس کے مطابق ہمیں وہاں حاضری دینے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یہ بڑی چیز ہے، جانا کمال نہیں ہے، جس طرح جانا چاہیے، جس طرح حاضری وہاں دینی چاہیے اس طرح حاضر ہونا، اس طرح حاضری دینا، یہ کمال ہے۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے جب میں حج کے لیے گیا تھا 2010 میں، مدینہ شریف میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ٹی وی پر انڈین مووی دیکھ رہے تھے۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ سعد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں انڈیا میں رہوں اور دل میرا مدینہ میں رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں مدینہ شریف میں رہوں اور دل میرا اٹکا رہے انڈیا میں۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابر تو باقاعدہ تشریف لے گئے وہاں پر کہ زندگی گزار دی، بعض اس لیے نہیں گئے
کہ بھئی وہاں کے حقوق ادا کرنا مشکل ہے، کہ ہم وہاں رہے اور پھر وہاں کے حقوق ادا نہ کر سکے، یہ مشکل ہے۔ اور ہمارے بعض حضرات ہر سال بھی نہیں جاتے تھے، کیوں؟ کسی چیز میں کسی جگہ پر آپ بار بار جاؤ تو پھر دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی، وہ جذبہ باقی نہیں رہتا۔ سب کی بات نہیں کرتا، کچھ احباب اشخاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی فرق نہیں آتا ان کو، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ آپ کہیں بار بار جاؤ تو پھر اس کی وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ، وہ ادب، وہ عزت، وہ احترام، وہ رسپیکٹ آدمی اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ ایک اور چیز میرے ساتھ پیش آئی، 2010 ہی میں ہم مکہ مکرمہ میں تھے، ایک صاحب جب تک حج کا زمانہ نہیں آیا حرم شریف میں حاضر ہی نہیں ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے میں نے تو حج افراد کی نیت کی ہے۔ سمجھ رہے ہو اسماعیل بھائی؟ حج افراد میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جا کر طواف، یعنی عمرہ، طواف نہیں، عمرہ آپ کو نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں نے تو حج افراد کی نیت کی ہے، اور پڑے رہے، پورا دن بیڈ میں پڑے رہتے تھے، اور کہنے لگے کہ میں تو વર્ષો થી હજમાં આવું એમ કે બહુ હજ કર્યા એમ કે જાઓ તમે જાઓ એમ કે આપણા માટે તો કંઈ નવું નહીં મળે ہیں۔ ہاں اب بھی وہ آدمی حیات ہے، میں جانتا ہوں ان کو۔ بہرحال آگے سنیے، تھا مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر، تھا مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر، یہ دونوں خوشبو کے نام ہیں، مشک اور عنبر، ہے نا؟ ہاں، ایک بات یاد رکھو یہاں پر، فارسیان یہ کہتے ہیں فارسی زبان میں، مشک آست کے خود ببوید، مشک آست کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔ اسی کو اردو شاعر نے کہا ہے، تعریف خود کی کرنا فضول ہے، تعریف خود کی کرنا فضول ہے، خوشبو بتا دیتی ہے کہ کون سا پھول ہے۔ چودھری صاحب، تعریف خود کی کرنا فضول ہے، خوشبو ہی بتا دیتی ہے کہ کون سا پھول ہے۔ اب ادھر دیکھیے، یہ ہماری بھول ہے جو آپ کو بتاؤں۔ یہ کیا ہے جاوید بھائی میرے ہاتھ میں؟ ہاں، عطر ہے۔ اور بچپن میں آپ نے پوسٹ کارڈ میں شعر لکھا ہوگا کہ عطر کی شیشی پتھر سے پھوڑ دوں، اس خط کا جواب نہ آئے تو خط لکھنا ہی چھوڑ دوں۔ ہے محسن بھائی؟ ہاں، لکھا تھا نا، میں نے تو آپ کے لیے اچھا گمان کیا کہ پوسٹ کارڈ، ورنہ لکھنے والے سمجھ گئے نا؟ ہاں، جاوید بھائی کا جواب سب سے پہلے آیا۔ بہرحال اب لوگ عطر بیچتے ہیں، ہر چیز میں میڈ ان چائنا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں بناوٹ، ہر چیز میں مصنوعیت، ہر چیز میں جعلی پن، ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں فراڈ۔ اب جو عطر فروش ہے، آپ اس کی دکان پر جائے، یا یہ کہ وہ ہمارے در پر آیا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ باہر دیکھتے ہیں ہماری مسجد میں بھی بعض مرتبہ وہ دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں عطر والے، اور یوں اس طریقے سے اور ہاتھ پہ لگاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ بھائی ذرا فری میں سونگھو اور پھر لو، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور عطر کے لیے تو یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اب تو لوگ عود ہیں اور مشک، یہ دونوں کے تعلق سے بھی کیا کہتے ہیں، کیا ذرا لگائے نے جو نہیں ہم کہ آ تو
અસલી ઊંટ છે એમ કે. હે શેઠી ચાચા કેવું છે? તો કે असली ऊँट છે એમ કે, प्योर मुश्क છે એમ કે. सुनो, यही उसके जाली होने की दलील है, यही उसके जाली होने की दलील है. क्यों? यही फारसियान ने कहा है, इतना आस्त के खुद बुबोयत मुश्क आस्त के खुद बुबोयत न के अत्तार बुबोयत. कि मुश्क की पहचान ये है कि दुकान में रखा हुआ है उसकी खुशबू खुद बोलेगी कि इस मकान में क्या रखा है, ऊद रखा हुआ है, मुश्क रखा हुआ है. हाँ, मुश्क ये खुद बोलेगा. इत्र फरोश को, अत्तर बेचने वाले को कहना नहीं पड़ता कि ये मुश्क है. अगर वो आपको कहे कि ये मुश्क है तो आपको कहना है कि हमारा मिजाज भी खुश्क है. अब सब कि नहीं चाहिए हमें ये. हाँ, इसलिए याद रखो, कभी उसको बताना नहीं पड़ता कि मुश्क जो है वो क्या है. तो था मुश्को अंबर से भी बढ़कर आकाए नामदार का मुबारक पसीना. हाँ, वो नज़्म आपने सुनी होगी, हैं, बार बार सादुल्ला साहिब मेरे घर में भी मेरे वालिद मरहूम सुना करते थे. बहुत पुरानी नज़्म है कि फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर के हैं रही है ये बादे सबा. ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद हैं. है ना? हाँ, तो इसी को कहा कि था मुश्को अंबर से भी बढ़कर आकाए नामदार का मुबारक पसीना. था तासुब से पाक व साफ. तासुब जानते हो ना? हैं? ये इंडियन, ये पाकिस्तानी, ये बांग्लादेशी, ये सुरती, ये भरूची, ये बिहारी, ये बंगाली है, ये ताई, और ये सईद, ये मिर्ज़ा, और ये पठान है. हाँ, तो ये सब, इसीलिए तो इकबाल को कहना पड़ा कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद. हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद. वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद. ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद. यूँ तो सईद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो. फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं. तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को सिद्दीक भाई यही रोना रोना पड़ा कि આપણે તો બધા વેચાયેલા છે. આ ઓરો ને આમિયા ભાઈ, હે, हाँ, नरिया ताई नरिया भाई, हैं, तो पता नहीं क्या क्या, ये सुरती, ये भरूची, और ये महाराष्ट्रियन, ये गुजरातियन. तो इसी में जो है हम लोग बटे हुए हैं. ये तासुब है. अबू हनीफा वक्त, दारुल देवबंद के अजीम सपूत और उसके ज़िम्मेदार अपने वक्त में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वर अल्लाहु मरकदहू हैं, हनीफ भाई फरमाते थे कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान दो बातों ने पहुँचाया. जितना गैरों ने नुकसान नहीं किया उतना नुकसान अपनों ने किया है. और अपनों के भी जावेद भाई दो कामों ने, दो बातों ने इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया.
ایک تعصب اور دوسرا تشدد۔ تعصب تو میں نے آپ کو سمجھایا، تشدد یعنی چودھری صاحب بے جا سختی، کیا کرنا، ہر معاملے میں سختی سختی سختی، بے جا سختی۔ ہاں، بہت زیادہ سختی آدمی کرتا ہے تو پھر بجائے فائدے کے کیا ہوتا ہے، نقصان۔ اولاد ماں باپ سے چاہے جتنی محبت کرتی ہو، لیکن ماں باپ اس پہ حد سے زیادہ تشدد کرتے ہیں تو پھر وہ سلام کر کے چلی جاتی ہے، وہ باغی ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، چاہے کتنی فرما بردار اولاد ہو۔ وہ بھی پانی جیسی نرم چیز، پانی کو آپ محبت سے، پانی کی فطرت، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ محسن بھائی فرماتے تھے پانی کی فطرت میں نرمی ہے، اور پانی ہمیشہ نیچے جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ نیچے کی جانب جاتا ہے۔ آپ کو اوپر لے جانا پڑتا ہے، اوپر سے آتا تو ہے لیکن جاتا نیچے ہے۔ تو آپ محبت سے لے جاؤ تو اوپر بھی جائے گا، لیکن آپ اس کا راستہ روکو تو ڈیم بھی ہوں تھے جائے، کتلا زبردست ڈیم بناویلا تے بھی۔ ہاں، تو بیجا سختی، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ اولاد میں بھی اور والدین میں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں یہی سختی کا۔ بعض مرتبہ عورت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور بعض مرتبہ مرد بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام حضور پر جان نثار کرتے تھے، فدا تھے، لیکن قرآن کریم چوتھے پارے میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے شبیر چچا، بعض آیات ایسی ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ میننگ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کرے کہ نہ کرے، کرے کہ نہ کرے، ڈر لگتا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ کبھی ترجمہ دیکھنا، کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوبم، ہم نے تمہیں نرم دل بنایا ہے، نرم خو بنایا ہے ہم نے تمہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ اکبر، اگر تمہارے مزاج میں، چودھری صاحب اللہ فرما رہے کہ اے نبی تمہارے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ جو تمہارے جان نثار ہے، صحابہ کرام ہے، لنفضوا من حولک، تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ شوہر بیوی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کبھی ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں، اولاد اتنا تنگ کر دیتی ہے جینا ہے۔ ہاں، تو یہ سختی، یہ تشدد، حضرت مولانا رشید احمد گم، اس کا مطلب یہ بھی نہیں یاد رکھیو کہ بالکل غصے نہیں کروانا، گم میں تیتلو خراب کام کرتے کہ مارو لاڈ لو، مارو پوئی رو، مارو والو، انہیں پپی کرا کرے ہیں، تو پچھی بڑی وقت پپی بھی نہیں تھا، خراب کام کرے تو ابھی کیا مول صاحب کے سختی نہیں کرتے، لے 10 پاؤنڈ۔ تو کچھ عقل کو بھی استعمال کیجیے، سمجھ آیا نا؟ ہاں، سختی کرنی بھی پڑتی ہے، لیکن ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، بے جا سختی نہیں کرنے کی، بار بار جو ہے وہ سختی نہیں کرنے کی۔ آج ہمارے درمیان میں پھوٹ پھاٹ ہے، تفرقہ ہے، ایک دوسرے سے بنتی نہیں، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بہن بہن کی نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، مسلمانوں کی نہیں بنتی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی صفت بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کیسے ہیں؟ دشمنوں کے لیے تو سخت ہے لیکن آپس میں رحم دل ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔
سعد اللہ صاحب آپ کی نظر ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کی اور شاعری نہ پڑھو، کم از کم یہ پڑھ لینا، ایک کا نام ہے شکوہ اور اسی کا ہے جواب شکوہ۔ اقبال کا یہ کلام اللہ توفیق دے محسن بھائی تو ضرور پڑھیے۔ کیا نام ہے؟ شکوہ اور جواب شکوہ، پڑھنے لائق کلام ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو ترقی کی تھی کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تھمتا نہ تھا کہ یورپ کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، یورپ کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ کہاں کہ کیوں صحابہ جیسی ترقی ہم سب چاہتے ہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں مسلمان اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے اسی کا شکوہ کیا ہے کہ تم ہو آپس میں غضبناک۔ صحابہ سے کمپیئر کیا حنیف بھائی؟ ہم مسلمانوں کو کمپیئر کس سے کر رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ اگلا مصرع سنو، تم خطا پوش و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ بڑی بات کہی ہے۔ صحابہ کی دو صفت بیان کی کہ ایک تو اوپر بیان کر دی کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، رحم دل، ایک دوسرے کا رسپیکٹ، اور فرمایا تم خطا کار و خطا بین، کہ اے مسلمانوں تم میں دو صفت ایسی ہے جو صحابہ میں نہیں تھی، اور جو صحابہ میں دو صفت تھی وہ تم میں نہیں ہے۔ اس لیے تم خواب دیکھتے رہو ترقی کے اور ثریا پہ پہنچنے کے۔ فرمایا کہ این خیالستو محالستو جنوں۔ کیا ہے وہ دو صفت جاوید بھائی؟ مجھ سے اور آپ سے کہاں جا رہا ہے؟ تم خطا کار و خطا بی، کہ کم بختو تم خطا کار ہو، گنہگار ہو۔ چلے گنہگار تو ہوتے ہیں لیکن گناہ کر کے ڈٹنا نہیں ہے، اس پہ اکڑنا نہیں ہے، اس پہ پراؤڈ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کرتے ہیں ہم۔ کہا کہ ایک تو تم خطا کار ہو، دوسرا تمہارا کام ہے خطا بین، આખો દિવસ બેહીને બધાની ભૂલ જ હોદા કરે. ગુજરાતીમાં એનો તર્જુમો ઇસ્માઇલભાઈ, આખો દાડો બેહીને ભૂલ જ હોદા કરે. આપણે ત્યાં ગામડામાં અમુક લોકોને આદત હોય હાફિઝ સાહેબ, બારી પાસે જ પલંગ રાખે, હે ને બારીમાંથી જોયા જ કરે, કોણ ગયું, કોણ આવ્યું, શું થયું, શું ખાધું, શું પીધું, શું પહેર્યું. હે اسی طرح ہمارے یہاں بھی، اور ہمارے یہاں تو مسجد میں بھی بیٹھ کے دیکھتے જ رہتے ہیں کون آئے، کون گیو، કેવા કપડાં પહેરીને આવ્યો, કેવા કપડાં પહેરીને ગયો, કોના હાથે નીકળો. تو بس اور دیکھتے رہتے، ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں. شریعت نے مجھے اور آپ کو تعلیم یہ دی کہ کسی کا عیب دیکھو تو چھپاؤ، اور میں اور آپ محسن بھائی کسی کا عیب دیکھ لے تو સેન્ટરના બહાર બેસી જાય બાકડા પર. હવે ક્યાંની તાલાવેલી થાય, એમ જોતું છે કોઈ આવતું નહીં, આ સાઈડથી જોતું છે કે સારા કોઈ આવતું નહીં. એમ કેમ? કોઈ માણસનો સિદ્દીકભાઈ ફળ હાથમાં લાગેલો છે, તો હવે કોઈને કહે નહીં, હજમ તો થાય નહીં. તો હવે એ ઓકવા માંગે કે ક્યારે વોમિટ કરું, તો अब कोई आ ही नहीं रहा है, या शॉप पे बैठा है या किसी बैठक पे बैठा है, कोई आ ही नहीं रहा. बेचन ने फोन किया ते भी नहीं उठावता है, तो कि हर हवा टाइम पर कोई नहीं उठावे ने जेवा आवे तो कि यार क्यारनो आवजो, हमरूથી નીકળી ગયા છે ને. હેલો બી એટલો હોશિયાર હે સાદુલ્લાભાઈ, હંભરીને બી આવલો હોય ને તો અંજાણો જ બને, જાગતો ઉતરે નહીં યાર. એમ કે યાર આખો દાડો બહુ બિઝી રહ્યો. એમ કે વાઈફ હાથે શોપિંગમાં ગયો, પોયરાને લેવા ગયો, મૂકવા ગયો, આ ફોન આવ્યા, તો કંઈ ખબર નહીં. એમ કે હેલો, કોણ હેલો, کہ پہلو تو کون پہلو ہے. اب اس کو پیلتے ہیں اور ساری باتیں، اور ساری اتنی ہی باتیں کرے جاوید بھائی تو بھی ٹھیک، پر જ્યાં સુધી આપણે
મિર્ચ મસાલો નહીં નાખે ત્યાં સુધી આપણને તો ખાવાનું ભાવે નહીં. એટલે જ આપણને અરબનું ખાવાનું નહીં ભાવે, આપણને ચાઇનીઝ જ ભાવે. کہ جہاں مجھے مرچ مسالہ نہیں ہو تہاں مجھے آپ نے نہیں بھاوے. دو چار لگا کے جو ہیں وہ کہتے ہیں. اقبال نے یہی کہا کہ تم جو دنیا میں پیٹ رہے ہو، مار کھا رہے ہو، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خطا کار و خطابی وہ خطا پوش و کری. کہ صحابہ کیا تھے؟ کسی کی بھول دیکھتے تھے، غلطی دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے. اب یہاں بھی سمجھنا ہے، એવું નહીં کہ کوئی માણસ કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાની વાત કરે તો તમે સૂફી સાહેબ બની જાય. نہیں، ہر چیز میں اپواد تو ہوتا ہے نا صدیق بھائی، استثناء ہوتا ہے، وہ سمجھنا ہے. آگے سنو، وہ کہتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. سب چاہتے ہیں کہ چندریان پر جائے. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے کوئی ویسا پیدا تو کرے قلب سلیم. قرآن نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کو کون سا دل چاہیے؟ قلب سلیم چاہیے. تو فرمایا پہلے قلب سلیم جو ہے وہ پیدا کرو. آگے کہتے ہیں خودکشی شیوا تمہارا. تم سے اللہ کی رضا پہ صبر نہیں ہوتا، تم خودکشی کرتے ہو، آتم ہتیا کرتے ہو، سوسائڈ کرتے ہو. خودکشی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. مسلسل قیامت میں بھی اس کو سزا ملتی رہے گی اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے. ہاں، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ مصیبت سے گھبرا کر کہتے تھے کہ مر جائیں گے. مصیبت سے گھبرا کر کہتے تھے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور یاد رکھو وہ چین نہیں پائے گا جو خودکشی کرتا ہے، آتم ہتیا کرتا ہے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں خودکشی کرنا. تو خودکشی شیوا تمہارا، ہم میرا اور آپ کا. اور وہ کہ کئی معنی میں اس کو لیا جا سکتا ہے. اور صحابہ کے متعلق فرماتے ہیں وہ غیور و خوددار. صحابہ سے موازنہ ہو رہا ہے کہ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. کیا فرمایا کہ تمہیں تو بھائی بندی تھی دور. આપણે ત્યાં તો ખબર પડે મોલ સાહેબને ઇમામ સાહેબને કે ચાલો બે ભાઈ લડલા છે તો જઈને સમજાવે કે યાર ઇસ્લામમાં બહુ ફજીલત છે, માફ કરી દેવાનું આ તે બધું. તો કે મોલ સાહેબ તમારી બધી વાત રાઈટ, જો તમને કહી દીધું તમે મારા ઘેર આવો એ આવી શકે, ચા પાણી ખાઓ બધું, પણ પાછા તમે આ પેગામ લઈને ઓટલો ન ચડતા. હે પાછા આ સંદેશો લઈને મારો ઓટલો ન ચડતા એમ કે. નહીં તો પછી સોરી એમ કે હમણાંથી જ પહેલેથી એડવાન્સમાં મારે તમારી બી પછી وہ عزت نو لحاظ نہیں رکھا ان کے. میں نے کہا تو شریعت کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتا تو دوسرے کی کیا رکھے گا. قرآن تو کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں کیا ہے؟ خیر ہے. لیکن آج دیکھیے ہمارے بڑے ہی لڑ رہے ہیں تو چھوٹے کیا کریں گے؟ بڑوں میں لڑائی ہے. کیا ان کو قرآن کی یہ آیت نہیں معلوم؟ قرآن کی یہ آیت نہیں معلوم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى إِلَى آخِرِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والی چیز آپس میں. ہاں، آج دیکھیے بڑے بڑے اداروں میں، بڑی بڑی تنظیموں میں، جماعت میں، جمعیتوں میں، مساجد میں لڑائی ہی لڑائی، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. اور اگر حافظ صاحب મતભેદ એ તો થાય, વાંધો નહીં, બધામાં થાય, સહાબામાં બી થતા હતા મતભેદ. પણ આપણે તો પ્રોબ્લેમ છે કે આપણા બધામાં મનભેદ. શું છે? મનભેદ. મતભેદ કોઈ વાંધો નહીં છે. शायर कहता है गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, इस चमन को जैब है इख्तिलाफ से. वो कहता है कि
બાપ કિસકો કહેતે ચમન, એક ही ફૂલ હોતા હે સિદ્દીકભાઈ, એમાં શું હોય? મોગરો બી હોય ને પછી ગુલાબ બી હોય ને પછી ચમેલી બી હોય, પછી બસ ખાવાની જ આઈટમોના નામ આવડે હે, બીજા કઈ આવડે? 3 બાજીને ઠપ હે, બાપનું નામ ખબર, દાદાનું નામ ખબર ને પડદાદાનું, શક્કર દાદા તો પછી शक्कर खावाना આપણે है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये भी याद रखो, ये नहीं आपस में इख्तिलाफ होगा लेकिन मतभेद को मनभेद नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मनभेद जो है ये नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि हुजूर ने क्या है, हुजूर की सिफत था तअस्सुब से पाक व साफ, नबी मुरसल का कल्ब व सीना। और आखिरी मिसरा सुन ले, वैसे और भी है लेकिन आखिरी है, अहले ईमा को यही तालीम, हम सबको है अहले ईमा को यही तालीम, न हो दिल में हमारे हसद बुग़्ज़ो कीना, है ना। अल्लाह करे अल्लाह ताला मुझे और आपको वैसा जो है वो बना दे। बहरहाल चले, आज तो टाइम जो है वो इसी में हो गया है। हाँ, बहुत वक्त हो गया और आप भी कुछ तय करो, नक्की करो। 15 था, 40 મિનિટ બહુ થઈ ગયા હે જાવેદભાઈ, તમારે ઈશારો કરી જ દેવાનો 40 મિનિટ થાય એટલે, બોલવાવાળાને અહેસાસ નહીં થાય, સાંભળવાવાળા થાકી જાય हैं। हाँ, और जॉब पे से आए होते हैं, काम पे से आए हुए होते हैं, तो इसलिए वैसे मैं भी जॉब पे से ही आया हुआ होता हूँ, और ऐसे जॉब से जो आपसे भी डेंजर આવે, ઇમ્તિયાઝ से પૂછો हैं। અહીંયાના પોયરાને પઢાવવાનું એટલે લોખંડના ચણા ચાવવાનું। હા, કંઈ થાય નહીં। એક મોલસાબ ઇન્ડિયાથી આવ્યા જાવેદભાઈ, મને કહે કે યાર આપણું તો મોલસાબે બહુ ઠોકેલા ને, એટલા ઠોકેલા એમ કે ને આપણા મા બાપ બી એમ કે હા તમે કેવું તેમ ને, પછી એમ કે ઉસ્તાદ શું કહેતા હનીફભાઈ, તે કે જ્યાં ઉસ્તાદની માર વાગે તે ચામડી જહન્નમમાં નહીં બળે। તો મેં કે ઉસ્તાદ એવું શું કહો સમજતા કે આપણે જહન્નમમાં જાઉં? सदुल्ला साहिब, पहले तो उस्ताद की कमजोरी चौधरी साहब कि उस्ताद हो के यूं समझ रहा है कि शागिर्द जहन्नम में जाए, हैं, तेरा काम जन्नत में पहुंचाने का है। दूसरी बात वो कहने लगे, जब बड़े हुए सारी किताबें कंगाल ली, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम से पूछा, मुहद्दिसीन से पूछा, तो सहसरू कोई रिवायत छे ज नहीं हुई है, कोई छे ज नहीं हुई रिवायत हदीस में, ज़ईफ ने कमजोर भी नहीं मले। फिर वो कहने लगा आगे કે માર ખાઈ ખાઈને આવતા હવે અહીંયા આવીને પઢાવવા બેઠા, વસૂલ કરવાનો વારો આવ્યો, તો કે હવે અહીંયા તો હા 999 હે, તો એમ કે હવે અહીંયા તો ઇસ્માઇલભાઈ કંઈ થાય જ નહીં, તો કે આપણે તો જહન્નમથી આઝાદ, આખી ચામડી થઈ ગઈ, આખી બોડી, પણ આપણને મોકો જ નહીં મળ્યો જહન્નમથી આઝાદ કરવાનો અહીંયા। તો મને કે મોસાબ ગુસ્સો બહુ આવે, શું કરું? બસ આ સાંભળવાનું હતું। મેં કે બહુ ગુસ્સો આવે ને તો પોતાને જ મારશે હે, ખુદ કોઈ ક્યાં કરને કા। मैंने कहा खुद को ही जो है वो मार लेने का, किसी को मारना मत। तो बहरहाल चले इसी पे इक्तिफा करते हैं, इंशाअल्लाह कल कुछ और बातें इसी हवाले से जो है वो करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।